الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمكين والمخفي والند والنظير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين. فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة ولم به بعد الشتات وأمن به بعد الخوف ووحد به بعد الفرقة. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تمام اسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کی ہدایت کے بعد درود و سلام رسول اللہ کے تمام انبیاء اور خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم و محترم حاضرین، اللہ رب العالمین نے تقریباً 1450 برس پہلے جو دین اور شریعت اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، وہ شریعت اللہ کی نازل کردہ آخری شریعت ہے جو رہتی دنیا تک کے لیے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اس میں کسی طرح کی زیادتی یا کمی کی ضرورت نہیں۔ ہر دور، ہر زمانے اور ہر حالت میں اس شریعت کی تعلیمات انسان کے لیے اس کے اندھیروں میں اجالا ہے۔ لیکن ابتداء اسلام سے ہی یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یا اس سے پہلے سے لے کر اب تک ہر وقت کچھ ایسی آوازیں اٹھائی گئی جو دین مخالف تھی،
جس نے دین کی مخالفت کی اس معنی میں کہ شریعت میں کمی ہے، یعنی وہ لوگوں نے طرح طرح کی نئی نئی چیزیں دین کے نام پر ایجاد کی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ بدعت كل عقيدة أو قول أو عمل يتعبد به الإنسان لله تعالى مما لم يكن في شريعة الله تعالى۔ بدعت کہتے ہیں ہر اس اعتقاد، ہر اس قولی، عمل اور فعلی چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے انسان اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، یعنی اس کا مقصد کیا ہو کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے گا، یعنی اس کو دین سمجھے گا، یا تو اعتقاد یا قول یا عمل، مما لم يكن في شريعة الله تعالى، اور یہ چیز یعنی یہ اعتقاد یا یہ قول یا یہ عمل اللہ کی شریعت جس کو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، جس کو صحابہ کرام نے سمجھا اس میں نہیں تھا، تو یہ بدعت ہے۔ بدعت کا معنی ہم نے جان لیا۔ دوسری چیز ہم یہ جانیں کہ بدعت ایجاد کیسے ہوتی ہے، یعنی شریعت کے نام پر کوئی نئی چیز جو شریعت میں نہیں ہے اس کو ایجاد کیسے کیا جاتا ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ بدعت دو چیزوں کی وجہ سے ایجاد ہوتی ہے، یا تو شریعت میں غلو یا شریعت میں کمی، ان دو چیزوں کے ذریعے بدعت ایجاد ہوتی ہے۔ یعنی اللہ کی جو شریعت ہے اس میں اس پر ہم اکتفا نہ کریں، اس میں زیادتی کریں تو اس سے بدعت ایجاد ہوتی ہے، یا اللہ کی جو شریعت ہے اس پر پورے طریقے سے عمل نہ کریں، اس میں کمی کریں، یا یہ کہ اس میں ہم کسی طرح سے ایسی چیز داخل کریں کہ شریعت پر عمل نہ ہو اس سے، تو اس سے بدعت ایجاد ہوتی ہے۔ تو ان دو چیزوں کو یاد رکھیں۔ آخر خطبے میں میں اس چیز کے سلسلے میں دوبارہ ذکر کروں گا۔ اب ہمیں یہاں تین چیزوں کو دیکھنا ہے۔ بدعت کا معنی ہم نے جان لیا، بدعت کیسے ایجاد ہوتی ہے یہ بھی جان لیا۔ اب تین چیزیں ہمیں جاننا ہے کہ بدعت کے سلسلے میں کتاب اللہ کا کیا موقف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا موقف ہے، اور صحابہ کرام کا کیا موقف ہے۔ سب سے پہلے کتاب اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سورہ کہف میں بیان کیا کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی آپ کہہ دیجیے کہ کیا ہم تم کو ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاتے ہیں جو اعمال کے سلسلے میں خسارے میں، یعنی نیک اعمال کے سلسلے میں خسارے میں، الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی دنیاوی کاوشیں اور محنتیں سب بیکار ہو گئی، ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، لیکن وہ اس گمان میں پڑے ہوئے ہیں کہ وہ بہت اچھے اعمال کر رہے ہیں۔ بہت سارے مفسرین اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ یہ رہبان کے سلسلے میں، رہبان کے کہتے ہیں نصارہ کا جو دین ہے ان میں جو لوگ ان کے گرجا گھروں میں بیٹھ کر جو لوگ صرف عبادت کرتے ہیں ان کو رہبان کہتے ہیں۔ تو بہت سارے مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ آیت رہبان کے سلسلے میں جنہوں نے رہبانیت اختیار کر لی، جو دنیا سے الگ ہو گئے، ایک طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں جنہوں نے صوفیت اختیار کر لی۔ حالانکہ صوفیت کا ایک اور الگ معنی ہے۔ تو یہ رہبان کے سلسلے میں ہیں جو دنیا سے بالکل الگ ہو گئے اور صرف اللہ کی عبادت میں لگے اپنے گمان کے مطابق۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں کیا فرمایا کہ یہ لوگ عمل کے سلسلے میں انتہائی خسارے میں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جو کوششیں کی ہیں، جو دنیا میں کاوشیں کی ہیں،
جو محنتیں کی ہیں دین کے نام پر اپنے گمان کے مطابق، یہ سب بیکار ہے، یہ سب بیکار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شریعت سے یا تو اوپر اٹھ گئے، یعنی کیا کیا انہوں نے؟ شریعت میں غلو کیا، جس کو میں نے شروع میں بیان کیا، شریعت میں غلو کیا، انہوں نے اس میں زیادتی کی، یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت، اللہ کی عبادت بندوں سے شریعت میں مطلوب ہے، لیکن آپ عبادت اس درجے کی کریں کہ آپ دنیا کو چھوڑ دیں، یہ شریعت میں مطلوب نہیں ہے، بلکہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا جو دنیاوی حق ہے آپ اسے بھی پورا لیں۔ شریعت ہمیں رہبانیت کی ذکر، یہ ہے بدعت کے سلسلے میں قرآن کا موقع کہ اللہ رب العالمین نے کیا بیان کیا کہ یہ لوگ خسارے میں پڑے ہوئے، ان کی دنیاوی کوششیں سب برباد ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جب بدعت کے سلسلے میں قرآن میں یہ موقع بیان کیا تو وہیں دوسری طرف اللہ نے کہا کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا، کہ جو کچھ رسول تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے روک دی اس سے رک جاؤ۔ مطلب کیا ہوا کہ کتاب اللہ اور سنت رسول، یہ کہا کتاب اللہ اور سنت رسول، انہی دونوں کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں عمل کرنا ہے، اور ان دونوں کو سمجھنے کے لیے ایک تیسری چیز کی ضرورت ہے، وہ ہے فہم صحابہ، صحابہ کرام کی فہم، صحابہ کرام جنہوں نے وحی کو نازل ہوتے ہوئے مکہ اور مدینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا، اور اس وحی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سمجھا، ان کی سمجھ کو اختیار کرنا کتاب اللہ اور سنت رسول کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا، کہ جو رسول تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ رسول نے ہمیں دو چیزیں دی، کتاب اللہ اور سنت رسول، اور اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں فرمایا پہلے بارہ کے آخری صفحہ پر کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ جو لوگ ہیں، جو صحابہ کرام کے بعد جو لوگ آئے، اگر یہ ایمان لائے ویسے ہی جیسے تم ایمان لائے، اس کو خطاب کیا گیا ہے، صحابہ کرام کو خطاب کیا گیا ہے کہ جو لوگ صحابہ کرام کے بعد آئے ہیں، اگر یہ صحابہ کرام تمہاری طرح ایمان لے آئیں فقط اہتدوا، وہ ہدایت یافتہ ہیں، لیکن تولوا، اور اگر یہ تمہاری طرح ایمان نہ لائیں، دائیں بائیں کی راہ اختیار کریں، فإنما هم في شقاق، اللہ کی زبانی یہ اختلاف ہو گئے، یعنی صحیح شریعت پر نہیں۔ معلوم کیا ہوا کہ کتاب اللہ اور سنت رسول کو سمجھنے کے لیے صحابہ کی ضرورت ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ہمارے ایمان کو یعنی صحابہ کے بعد جو لوگ آئے اور دنیا تک جو مسلمان آئیں گے، ان کے ایمان کو صحابہ کرام کے ایمان پر معلق کر دیا، کہا کہ اگر ان کا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح رہا تبھی ہدایت ہے، ورنہ یہ اختلاف میں پڑے ہوئے شریعت پر عمل نہیں کرتے۔ تو بدعت کے بارے میں قرآن کا موقف کیا ہے کہ جو لوگ بدعت پر عمل کرتے ہیں ان کی تمام اعمال برباد ہیں۔ اس کے بالمقابل اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ کتاب اللہ اور سنت رسول کو حامی رہو اور اس کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام کے فہم کو لازم پکڑو، صحابہ کرام کی سمجھ کو لازم پکڑو، یہ ہوا قرآن کا موقف۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی وحی کے ذریعے کیا موقف بیان کیا بدعت کے سلسلے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جس کا ہماری شریعت سے کوئی تعلق نہیں تو وہ عمل مردود ہے، یعنی وہی موقف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا جو موقف کتاب اللہ میں تھا کہ ان کے عمل برباد ہیں، مردود ہیں، وہی موقف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جو لوگ دین میں نئی چیزیں شریعت کے نام پر ایجاد کریں گے تو وہ مردود ہیں۔ اور اسی لیے ارباد جساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ وجلت منها القلوب
وذرفت به العيون کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں نصیحت کی، ایسی نصیحت کی کہ ہمارے دل دہل گئے اور آنکھیں بہہ پڑی، دل دہل گئے اور آنکھیں بہہ پڑی، یعنی رونے لگے صحابہ کرام۔ تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، قال نصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قال قلنا قلنا یا رسول اللہ، ہم نے کہا اللہ کے رسول، كأنها موعدة مودع فماذا تعهد إلينا، اللہ کے رسول ایسا لگتا ہے کہ آپ ہمیں اب الوداع کہنے والے ہیں، اور یہ آپ کی نصیحت اور آپ کا یہ بیان ایسا لگ رہا ہے کہ آپ اب ہم سے الوداع کریں۔ تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ ہمیں کیا ذمہ داری دیتے ہیں، ماذا تعهد إلينا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوصیکم بالسمع والطاعة، میں تم کو سمع و طاعت کی وصیت کرتا ہوں، یعنی اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اور ائمہ مسلمین کی اطاعت کرو۔ کتاب اللہ، سنت رسول اور ائمہ مسلمین، اس وقت کون ہیں یہ مسلمین؟ صحابہ کرام، ان لوگوں کی اطاعت کرو، ان کے کہنے کو مانو، اور پھر اسی ٹکڑے کو، اسی کو بالسمع والطاعة کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور واضح الفاظ میں بیان کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فإنه من يعش منكم بعدي، میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں کہ سمع و طاعت کو لازم پکڑو، اس لیے کہ جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے فسيرى اختلافا كثيرا، وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھیں گے، یعنی کیا دیکھیں گے کہ اسلام میں طرح طرح کے فرقے اور طرح طرح کی بدعات اور خرافات ایجاد ہو چکی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو لوگ میرے پاس زندہ رہیں گے بہت زیادہ اختلاف دیکھیں گے، فعلیکم بسنتی، تو میرے سنت کو لازم پکڑو، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو لازم پکڑو۔ یہ جو طریقہ اور جو ڈھب اور جو انداز میں نے تم کو بتا دیا وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے بعد خلفاء راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سنت کو لازم پکڑو، تمسکوا بها، مضبوطی سے اس کو پکڑ لو، وعضوا علیہا بالنواجذ، اپنے دانتوں سے اس پر اپنے دانتوں سے انہیں سختی سے پکڑ لو۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت سے ڈرایا، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، نئی نئی چیزیں جس کی ایجاد کر لی جائیں گی میرے بعد، ان سے بچو، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اس لیے کہ ہر بدعت بلا کسی تفریق کے یہ گناہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ موقف بیان کیا، اور اس موقف کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعات کے رواج کی، بدعات جب رواج پا جائیں اور بالکل عام ہو جائے لوگوں کے اندر، اس وقت ایک سچے پکے موحد مسلمان کا کیا رویہ ہونا چاہیے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کتاب اللہ کو لازم پکڑو، سنت رسول کو لازم پکڑو، اور صحابہ کرام یعنی خلفائے راشدین کے فہم کو لازم پکڑو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف تھا بدعت کے سلسلے میں۔ اس کے بعد صحابہ کرام کا کیا موقف تھا، اس کو دیکھ لیجیے۔ یحییٰ بن عمرو، غالباً یہ راوی حدیث میں یحییٰ بن عمرو، یہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ہر دن ہر روز فجر کی نماز سے پہلے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر کے دروازے پر بیٹھتے تھے، جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نکلتے تو ان کے ساتھ مسجد میں چلے جاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک روز ہم لوگ ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے کہا کہ کیا عبداللہ بن مسعود اپنے گھر سے نکلے رضی اللہ عنہ؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ جب وہ نکلی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ میں نے آج مسجد میں ایک چیز دیکھی ہے، میں نے مسجد میں آج ایک چیز دیکھی ہے اور میں اسے برا نہیں سمجھتا، اور میں نے اس سلسلے میں لوگوں سے کچھ کہا بھی نہیں، میں آپ کی رائے اور آپ کے نظریے کا انتظار کر رہا ہوں کہ آپ اس سلسلے میں کیا کہیں گے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا دیکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کے انتظار میں لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور الگ الگ حلقے میں بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی کئی حلقے بنا کر الگ الگ حلقے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان میں سے ایک آدمی ان کے رئیس کے طور پر ہے، ہر حلقے میں ایک آدمی رئیس کے طور پر ہے، بڑے کے طور پر ہے، اور وہ ان سے کہہ رہا ہے کہ کب بھی رومیاں، ان کے پاس حصا یعنی کنکریاں ہیں، اور اسے کہہ رہا ہے کب بھی رومیاں، 100 مرتبہ تکبیر کہو اللہ کی
اللہ کی تکبیر بیان کرو تو وہ 100 مرتبہ تکبیر بیان کر رہے ہیں، اسی طرح اللہ کی وحدانیت اور الہیت بیان کر رہی ہے اور اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم نے کیا کہا ان سے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے کچھ کہانی میں آپ کے نظریے کا انتظار کر رہا ہوں، یہاں ایک چیز سمجھ لیجیے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کون ہے؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے مطلب صحابی ہیں جس مدرسے میں پڑھے ہوئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر پڑھے ہوئے ہیں. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ پڑھے ہونے کا مطلب یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست بغیر کسی واسطے کے انہوں نے دین کو سیکھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، کتاب سنت رسول کو اپنے کانوں سے سنا ہے. اس کے باوجود صحابہ کرام کا یہ موقف تھا اور صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا کہ کسی بھی مسئلے میں بڑے کی موجودگی میں چھوٹے نہیں ہوتے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فقہاء صحابہ کرام میں سے تھے، مدینہ کے فقہاء صحابہ کرام میں سے تھے. ان کی موجودگی میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے یہ جرأت نہیں کی کہ بولیں، کہا کہ میں آپ کی رائے کا انتظار کر رہا ہوں. ابو موسیٰ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ گئے، ان کے بعد ان سے کیا کہا؟ اب دیکھیے صحابہ کرام کا بدعت کے سلسلے میں کیا تھا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ بیان کر رہے ہیں اور ہمارا ارادہ اس سے خیر ہے، ہمارا ارادہ اس سے خیر ہے. مسلم رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یا کوئی حق یا ہلاک ہو تم، برباد ہو تم، کتنا جلدی تم ہلاکت کے قریب چلے گئے. ہؤلاء صحابۃ نبی صلی اللہ علیہ وسلم متوافرون، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کثرت سے مدینہ میں موجود ہیں. وہذه ثيابه لم تبلى، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کے گھر میں رکھے ہوئے ہیں، ابھی وہ بھی پوشیدہ نہیں ہوئے ہیں، اچھی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے. وآنیته لم تكسر، ان کے گھر کے جو برتن ہیں ابھی تک ٹوٹے نہیں ہیں، صحیح حالت میں ان کے گھروں میں موجود ہیں. والذي نفسي بيده انكم لعلى ملة هي اهدى من ملة محمد صلی اللہ علیہ وسلم او مختلف بعض الضلالة. اس کے بعد اللہ کی قسم کھا کر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، دو چیزوں میں سے ایک حالت میں تم ہو، یا تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بہت بھاری بات عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کی، اللہ کی قسم کھائی اور اس کے بعد بہت بھاری بات کی. کہا کہ دو حالتوں میں سے کوئی ایک حالت میں تم ہو، یا یہ کہ تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے زیادہ اچھی اور زیادہ ہدایت یافتہ شریعت پالی، یا یہ کہ تم گمراہی میں. دو حالتوں میں سے ایک حالت ہے، یا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ہم نے دفن کیا ہے ان کی شریعت سے اچھی شریعت تمہیں مل گئی ان کی وفات کے بعد، یہ ہے کہ تم گمراہی میں ہو. کس چیز میں بولو؟ گمراہی میں. یہ ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور عام صحابہ کرام کا موقف کسی بھی بدعت کے سلسلے میں. اور اس کے بعد اس روایت کو جس راوی نے روایت کی انہوں نے کیا کہا کہ یہ جو تمام لوگ اس وقت تھے یہاں پر، جو لوگ ہلکے بنا کر بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، ان کو کہاں دیکھا؟ یہ لوگ خوارج کے ساتھ جنگ کرتے. نہروان کے دن جب خوارج سے جنگ ہوئی تو یہ لوگ خوارج کے گروپ میں تھے اور ان کے ساتھ مسلمانوں سے جنگ کرتے. یہ لوگ بدعتی تھے، ان کے دلوں میں وہی چیزیں تھی. یہ ہے صحابہ کرام کا موقف بدعت کے سلسلے میں. اب اس کے بعد ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے یہ موضوع کیوں اس وقت اٹھایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، صحابہ کرام کے گزرنے کے بعد 352 ہجری میں کوفہ میں بنو بویہ کے دور میں بنو بویہ کے حاکم ابن بویہ، جس کو معز الدولہ کہا جاتا ہے، اس نے 352 ہجری میں تعزیہ داری اور ماتم کی بدعت ایجاد کی. تعزیہ داری اور ماتم کی بدعت ایجاد کی کوفہ میں 352 ہجری میں. 10ویں محرم کو اس نے ماتم اور تعزیہ داری کا لوگوں کو حکم دیا. شیعوں نے یعنی روافض نے اس پر پوری خوشی کے ساتھ اس پر عمل کیا. اہل سنت والجماعت اس سے دور رہے. اس کے بعد 353 ہجری میں دوبارہ اس نے اس کا حکم دیا اور اہل سنت کو مجبور کیا کہ وہ بھی اس میں شامل ہوں.
اب یہاں پر میں ابتدائی خطبہ کی طرف لوٹتا ہوں. میں نے شروع خطبہ میں بیان کیا تھا کہ بدعت دو چیزوں کے ذریعے ایجاد ہوتی ہے، ایک غلو اور ایک کمی کے ذریعہ. یعنی شریعت میں غلو کریں تو بدعت ایجاد ہوتی ہے، یا اس میں کمی کریں تو بدعت ایجاد ہوتی ہے. بالکل وہی معاملہ یہاں ہے. یعنی محرم الحرام کے مہینے میں جو بدعات کی جاتی ہیں اس میں یہی دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں. پہلا گروپ جو روافض، جس کو ہم اپنی زبان میں شیعہ کہتے ہیں، حالانکہ یہ شیعہ نہیں، یہ روافض ہیں. ان کے یہاں کیا ہے؟ ان کے یہاں غلو ہے. حب علی رضی اللہ عنہ کی محبت، علی رضی اللہ عنہ کی محبت یا آل بیت کی محبت میں غلو نے ان کو اس درجے تک پہنچایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو الہ کے درجے تک پہنچا دیا، اور علی رضی اللہ عنہ کو آڑ بنا کر انہوں نے صحابہ کرام پر، اجلہ صحابہ کرام پر، ابوبکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہ، حفصہ رضی اللہ عنہ، ان اجلہ صحابہ و صحابیات پر انہوں نے اپنی زبانیں دراز کی علی رضی اللہ عنہ کو آڑ بنا کر. حالانکہ علی رضی اللہ عنہ سے بری ہے، ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تھا غلو. اور دوسری چیز جو کمی اور تفصیل سے ان کے اندر آئی محرم کے مہینے کی بدعت، وہ ہے نواصب. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے شیعوں اور روافض کے بالمقابل آل بیت اور ان سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو گالیاں دی اور ان کے اوپر سب کچھ کر دیا. اور یہ لوگ محرم کے مہینے میں خاص طور سے عاشورہ کے دن یہ لوگ خوشیاں مناتے ہیں. یہ دو فرقے آپ کو دیکھنے میں ملیں گے. اور عجیب بات یہ ہے کہ آج ہمارے ملک ہندوستان میں یہ دونوں گروپ ایک دوسرے سے بالکل خلق ہو چکا ہے. یعنی ان کو اپنی حقیقت ہی نہیں معلوم ہے. یہ دونوں گروپ خوشیاں بھی مناتا ہے اور ماتم بھی کرتا ہے، خوشیاں بھی مناتا ہے اور نوحہ بھی کرتا ہے. یعنی ان کو شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو بالکل آسان کر دیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کو ہدایت دے. اب ایک مسلمان کے اس سلسلے میں کیا موقف ہونا چاہیے؟ یعنی محرم الحرام کے مہینے میں سب سے پہلی چیز تو ہم اپنی طاقت کے مطابق ان بدعات کا انکار کریں. اگر ہاتھ سے ممکن ہے تو ہاتھ سے، اگر زبان سے ممکن ہے تو زبان سے، اور اگر دل میں برا ماننے کی طاقت ہے تو دل میں برا جانے. اور اس سے کم تر درجہ کوئی نہیں ہے کہ ہم اسے دل میں برا نہ جانے. اور دل میں برا جاننے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہم سڑکوں اور چوراہوں پر کھڑے ہو کر ان کے جلوس اور ان کے طرح طرح کے ڈراموں کے تماشائی نہ بنے اگر ہم دل میں برا جانتے ہیں. اس کے بعد آخری چیز اس کو کہہ کر میں اپنی بات ختم کروں گا کہ محرم الحرام کے مہینے میں اسلاف کا کیا موقع تھا اور اسلاف کیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد اللہ کے نزدیک سب سے افضل روزے محرم کے مہینے کے روزے ہیں. اور محرم کے مہینے کی نسبت اللہ رب العالمین نے اپنے طرف کی، کہا کہ شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم. اور یہ نسبت تعظیمی ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو عظمت دینے کے لیے اور اس کی بڑائی بیان کرنے کے لیے اس کی نسبت اپنی طرف کی کہ اللہ کا مہینہ محرم. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے مہینے کے روزے ہیں. یعنی محرم کی پہلی تاریخ سے آخری تاریخ تک کسی بھی دن روزہ رکھنا. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. یہ عاشورہ کے دن کے روزے کے بارے میں اللہ رب العالمین سے میری امید ہے کہ وہ گزشتہ سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو خاص طور سے عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا روزہ رکھنا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں محرم کا روزہ رکھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں اور آپ کے سنت کی پیروی میں ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم خاص طور سے عاشورہ کے دن کے روزے کا اہتمام کریں. اس کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا تو ایک امید ظاہر کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لئن عشت، اور دوسری روایت میں ہے لئن سلمت الى قابل
कि अगर अगली साल तक मैं जिंदा रहा से तो मैं 9वीं मुहर्रम का भी रोजा रखूंगा। तो 9वीं और 10वीं मुहर्रम का खास तौर से रोजा रखना और आम तौर से और पहली मुहर्रम से आखिरी मुहर्रम का रोजा रखना, ये मुसलमान का मुहर्रम के महीने में किरदार होना चाहिए। और उसी के साथ साथ एक आखिरी चीज ये कि मुहर्रम हराम, ये महीना हराम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको हराम करार दिया है। जब से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमानों और जमीनों को पैदा किया, 4 महीनों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हराम किया। जुल्कादा, जिल्हिज्जा, मुहर्रम और रजब। मुहर्रम और हराम ये उन्हीं हराम महीनों में से, तो इस हराम महीने की हम कदर करें, इस हराम महीने की हम कदर करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें चीजों को समझने की तौफीक दे, जब तक दुनिया में जिंदा रखे इस्लाम और जिंदा रखे, और जब हमारा खात्मा हो ईमान का हो। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.